یا نبی سلام بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، جانو دل تیرے قدم پہ وارے، جانو دل تیرے قدم پہ وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھی اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضیلت خلیفہ اول بلا فصل صحابی رسول، عاشق رسول، فنا فی الرسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کرتے آ رہے ہیں. جس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی ایک جھلک دیکھی تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور نبی کے دامن کرم سے ایسے جڑ گئے کہ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ تو اعلی حضرت نے اپنے انداز و الفاظ میں یہ سمجھایا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.
سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے پیارے، یہ حقیقت ہے. کہ آپ غور فرمائیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے. عشق رسول تیرے صدقے. تو آؤ عالم تصور میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں یہ سوال رکھیں کہ امام اہل سنت آپ فرما رہے ہیں اے عشق رسول تیرے صدقے ہم جہنم میں جانے سے بچ گئے، جلنے سے چھوٹ گئے. آپ نے نماز کیوں نہیں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا اے نماز تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. لیکن حضور آپ نے نماز نہیں کہا. آپ کو کہنا چاہیے تھا اے روزہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے امام اہل سنت آپ نے روزہ بھی نہیں کہا. آپ کو کہنا چاہیے تھا اے زکات تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. آپ نے زکات بھی نہیں کہا. آپ کو کہنا چاہیے تھا اے حج تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. آپ نے حج بھی نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں اے عشق رسول تیرے صدقے، اے عشق نبی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. سیدی اعلی حضرت آپ نے نماز کیوں نہ کہا، روزہ کیوں نہ کہا، حج کیوں نہ کہا، زکات کیوں نہ کہا؟ تو عالم تصور میں بارگاہ اعلی حضرت سے، گنبد اعلی حضرت سے ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے اے دیوانو سنو سنو، نماز اسی کی قبول ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے. روزہ اسی کا قبول ہے، حج و زکات اسی کا قبول ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر صرف ان کی نمازوں نے نہیں بنایا ہے، ان کے زہد و تقوی نے نہیں بنایا ہے، ان کے جہاد نے نہیں بنایا ہے. حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر نبی کے عشق نے بنایا ہے، نبی کے عشق نے بنایا ہے. جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ایسی سچی محبت کی، ہائے ہائے سبحان اللہ. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے ایسی سچی الفت، نبی کی ایسی غلامی، نبی کا ایسا عشق، ہائے ہائے ہائے. عاشق، عاشق کہتے ہیں اس کو ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر نچھاور کر دیتا ہے. بچا لینے والے کو عاشق نہیں کہتے،
چھپا لینے والے کو عاشق نہیں کہتے، روک لینے والے کو عاشق نہیں کہتے، صرف شیرنی اور تبرک اور میٹھا کھانے والے کو عاشق نہیں کہتے۔ عاشق کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اعلی حضرت کی زبان میں سمجھو، اعلی حضرت نے عاشق کی پہچان کرائی ہے، اعلی حضرت نے عشق کی پہچان کرائی ہے اور فرمایا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس شعر کو ذہن میں رکھو اور سیرت سیدنا ابوبکر صدیق کو پڑھو کہ گزشتہ جمعہ میں سنا آپ نے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معراج، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات میرے آقا کے ساتھ ہے اور مکہ سے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو چلنے کا یہ انداز تھا، کبھی دائیں آئیں، کبھی بائیں آئیں، کبھی پیچھے آئیں تو کبھی آگے آ جائیں۔ جب نبی نے دیکھا تو پوچھا ابو بکر ایسے کیوں چلتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جب دائیں چل رہا ہوتا ہوں تو جو دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارا تعاقب کر رہا ہے، اس کے قریب آنے کا خیال ستاتا ہے اور آقا آپ پر حملہ آور ہونے کا خیال آتا ہے، تو جب دائیں ہوتا ہوں تو بائیں سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں کو ہو جاتا ہوں، جب بائیں چل رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے حملے کا خیال آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، جب آگے سے حملے کا خیال آتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں۔ وہ اسی لیے کہ آقا جو کوئی بھی حملہ کرے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ غلام آپ پر نچھاور ہو جائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آقا، یہ غلام آپ پر قربان ہو جائے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ مال دو، مال کی ضرورت ہے، سب نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق مال دیا۔ حضرت عمر بھی چلے ہیں اپنے گھر کی طرف، دل میں یہ ارادہ لے کر آج بازی عمر مارے گا، آج بازی عمر مارے گا، سب سے زیادہ مال آج عمر کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہم تم بھی کمپٹیشن کر رہے، مگر دینداری میں اور نیکی کے کام میں نہیں، دنیا داری میں۔ انہیں آئی فون 11 لیا، میں 12 لے کے بتاتا ہوں، ان 12 لے لیا میں 13 لے لیتا ہوں، ان 13 لیا میں پرو میکس لے لیتا ہوں، انہیں فراری لیا میں BMW لے لیتا ہوں، انہیں اتنے ایکڑ زمین خریدا میں اتنے ایکڑ زمین خریدتا ہوں۔ تقابل، مقابلہ ہم کر رہے ہیں،
لیکن دنیا داری کے اندر. اور صحابہ کرام کی وہ مقدس ذات ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے مقابلہ کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہی ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ نیکی اور دینداری کے کاموں میں مقابلہ کرو. کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تم نوافل کے ساتھ پڑھو. کوئی اگر 1 پارہ روزانہ پڑھتا ہے تم 2 پارے پڑھ کے بتاؤ. کوئی اگر ہفتے میں 2 نفل روزے رکھتا ہے تم 4 روزے رکھ کے بتاؤ. نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. نیکی اور ثواب کا تو ہمیں دور دور تک ہوش نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے. انہیں ایسا گھر بنایا میں ایسا گھر بناتا ہوں. انہیں یہ ٹائلز لگایا میں ایسے ماربل لگاتا ہوں. انہیں اتنے انچ کا ٹی وی لیا میں اتنے انچ کا لے کے بتاتا ہوں. آج ہماری فکر اور سوچ یہیں رک کے رہ گئی. دیکھو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو پیارے، تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. حضرت عمر یہ نیت لے کے چل رہے ہیں کہ آج بازی عمر مارے گا اور سب سے زیادہ مال دینے والی ذات عمر کی ہوگی. سب سے زیادہ مال دینے والا عمر ہوگا. چنانچہ انہوں نے یہ نیت کی کہ گھر میں جو کچھ ہے اور جس کا آدھا کیا جا سکتا ہے اس کو آدھا کیا جائے گا. آدھا گھر کے لیے رکھا جائے گا، آدھا نبی کے پاس لے جائے گا، آدھا نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے یہی کیا. جس چیز کے بھی آدھے حصے ہو سکتے ہیں اس کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک حصہ نبی کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے. بہت سارا مال لے کر کے آ گئے. حضرات محترم، اب سب کو انتظار ہے تو یار غار کا انتظار ہے. اب سب کو انتظار ہے تو یار خاص کا انتظار ہے. اب سب کو انتظار ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کا انتظار ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سامان لے کر آئے تو دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کپڑے بھی اتار دیے ہیں اور آپ نے اپنے جسم پر، اپنی سطر پر آپ نے ٹاٹ لپیٹ لیا ہے اور سطر پوشی کے لیے آپ نے کانٹے لگا لیے ہیں ببول کے، اور آپ نے گھر کا ایک ایک ٹن کا سامان کا ایک ایک حصہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب نبی نے سامان کو دیکھا تو حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کچھ رکھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے بہت ہی محبت کے ساتھ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ. ابو بکر اللہ اس کے رسول کی محبت گھر میں رکھ کر آیا ہے، گھر کا سارا سامان لے کر کے آیا ہے، گھر کا سارا سامان لے کر کے آیا ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشق کی پہچان کرو پیارے. عاشق کون ہوتا ہے دیکھ لو ذرا. عاشق سب کچھ لٹانے والا ہوتا ہے. عاشق سب کچھ قربان کرنے والا ہوتا ہے. ببول کے کانٹے لگا لیے، ٹاٹ لپیٹ لیا. اللہ اکبر. اور بڑے احترام کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں بتا دوں، اسی روایت میں یہ ذکر موجود ہے کہ غریب صحابی غالباً 2 دن لگاتار ایک کھجور کے باغ میں محنت کرنے کے بعد انہیں 1 ٹوکری کھجور مزدوری کے ملے تھے. وہ خود بھی بھوکے تھے، ان کے اہل خانہ بھی بھوکے تھے، لیکن انہوں نے وہ کھجور گھر لے جانے کے بجائے، خود کھانے کے بجائے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے. کہا یا رسول اللہ میری حیثیت اتنی ہی ہے
آقا اس کو قبول فرمائیں. آقا نے جو سامان جمع کیا گیا تھا سب سے اوپر اس کھجور کی ٹوکری کو رکھوا دیا میرے آقا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ہے نہیں دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی ہے. مقدار نہیں دیکھی جاتی، محبت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ٹاٹ لپیٹے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں طائر سدرا، بلبل سدرا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل نے ویسا ہی لباس پہن لیا ہے جیسا سیدنا ابو بکر صدیق پہنے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے بھی ٹاٹ لپٹا ہوا ہے. میرے آقا نے پوچھا جبریل آج ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے یار خاص نے جو پہنا ہے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج فقط جبریل نے یہ لباس نہیں پہنا ہے، سارے ملائکہ یہی لباس میں ہیں. سارے ملائکہ اسی لباس میں ہیں جیسا لباس آپ کے یار خاص نے اپنایا ہے. اور رب کا پیغام لایا ہوں. اللہ تعالی حضرت ابو بکر کو سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے محبوب کو، میرے محبوب کے محبوب کو یہ پوچھو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کا رب اس سے راضی ہوا، کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ. ابو بکر سے بتاؤ کہ ابو بکر کا رب اس سے راضی ہے. ابو بکر سے پوچھو کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ سبحان اللہ. جب سرکار نے یہ مژدہ اپنے محبوب کو سنایا، اپنے محب کو سنایا، اپنے عاشق کو سنایا، اپنے دیوانے کو سنایا، اپنے پروانے کو سنایا، اپنے مستانے کو سنایا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ جھومنے لگے اور یہ کہتے جانے لگے انان ربی راوین، انان ربی راوین. ابو بکر کا رب ابو بکر سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، یہ ہے شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے رب کا سلام آیا ہے، جن کے لیے رب کا پیغام آئے، جن سے یہ پوچھا جائے کیا وہ اپنے رب سے راضی ہیں، جن کو یہ بتایا جائے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا فضیلت ہے ان کی. حضرات محترم، اسی لیے اہل سنت و جماعت یہی کہتے آئے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء. انبیاء اور مرسلین کے بعد کوئی فضیلت والی ذات ہے انسانوں میں تو وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، اور جو لوگ
ان کی فضیلت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کی فضیلت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو وہ کان کھول کے سنیں، وہ حضرت ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ کیسے برباد کر رہے ہیں اپنی آخرت کو، سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تمہیں اگر حضرت علی سے محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ حضرت علی سے محبت مومن کرتے ہیں، حضرت علی سے محبت مومن کی علامت ہے، مومن ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت علی سے محبت کرو، بے شک کرو، کوئی اس سے روکنے والا نہیں، لیکن محبت کی آڑ میں، محبت کے نام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین مت کرو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ماننے سے انکار مت کرو۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت سب سے نکھرا اور ستھرا عقیدہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت کا عقیدہ بزرگوں کی زبان میں سمجھو۔ حضرت سیدنا عبد الکریم میر واحد بلگرامی علیہ رحمہ، بلگرام شریف کے ایک بیاناز بزرگ جنہوں نے کتاب لکھی ہے سبا سنابل شریف، اس کتاب میں آپ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے وہ خارجی ہے، اور جو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کی فضیلت پر حضرت علی کو فضیلت دینے کی کوشش کرے وہ رافضی ہے۔ کتنے آسان الفاظ میں آپ نے یہ بات بتا دی کہ جو حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے گا وہ خارجی کہلائے گا، اور جو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر حضرت علی کو فضیلت دینے کی کوشش کرے گا وہ رافضی ہے۔ کون ہے وہ؟ رافضی ہے۔ نہ خارجی بنو، نہ رافضی بنو، اور نہ ہی نیم رافضی بنو۔ نہ خارجی بنو، نہ رافضی بنو، نہ نیم رافضی بنو۔ ابھی یہی سلسلہ چل پڑا ہے، ایک ہے پورے رافضی، ایک ہے نیم رافضی، دو کشتیوں کی سواری، دو بیڑوں میں
سوار ہونے کی کوشش، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. چھوڑ دے سارے بیڑے، چھوڑ دے سارے اور سوار ہو جا اہل سنت کے بیڑے میں. یہی بیڑا پار لگنے والا ہے، یہی منزل مقصود کو پہنچنے والا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیل میں جائے، بس یہ بات سن لیں آپ. فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے ایام علالت چل رہے تھے، ایام علالت، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام بستر پر تھے اور نمازوں کی امامت فرمانے کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے، باہر نہیں آ رہے تھے. حجرے ہی میں، جس کو حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، اسی میں آپ آرام فرما رہے تھے. تو جب میرے آقا امامت کے لیے مصلی پر نہیں آ رہے تھے تو میرے آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تم نماز پڑھاؤ. کس کو کہا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تم نماز پڑھاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو نہیں، پوری 17 نمازوں کی امامت فرمائی. کتنی نمازوں کی؟ 17 نمازوں کی امامت فرمائی. اور 17 نمازوں کی امامت میں حضرت علی ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے. حضرت علی ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے. جب حضرت علی نے ان کی فضیلت مان لی ہے، اگر فضیلت نہیں مانتے ہوتے تو پھر اقتداء میں نماز کیوں پڑھتے؟ اقتداء میں نماز پڑھ کر حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ نبی کے بعد اگر صحابہ میں کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا مقام ہے. سبحان اللہ. یہی ترتیب ہے اہل سنت کی، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس ضمن میں، آئندہ اس کو پیش کرنے کی سعادت اور کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت، جس کی پہچان مسلک اعلی حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اسی پر ہم کو استقامت عطا فرمائے، مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھے، اسی پر جلائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اور مرکز اہل سنت کی جانب سے جو یہاں پر تعمیری کام چل رہے ہیں، جس کا ذکر آپ بار بار سن رہے ہیں اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ صحن مسجد میں ماشاءاللہ جو آگے کے فیوچر پلانز ہیں اس کو ایک کے بعد ایک پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ کام سلسلہ وار چل رہا ہے. تو ابھی جیسے کہ یہ پینڈیمک پیریڈ ہے اور بہت سارے لوگ آن لائن ٹرانزیکشن کے اب عادی ہو چکے ہیں یا اس میں زیادہ انہیں سہولت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مرکز اہل سنت کی جانب سے ان تمام تعمیری کاموں کو پائے تکمیل تک لے جانے کے لیے آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے سے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کی جا رہی ہے.
جس میں آپ کو مدرسے کے اندر جو تعمیراتی کام چل رہے ہیں اس کی تمام تر تفصیل، اس کے متعلق انجینئرز نے کیا ایسٹیمیشن رکھا ہے، فرسٹ فلور پر کیا بننے جا رہا ہے، کتنے حجرے بچوں کے لیے بننے جا رہے ہیں، گراؤنڈ فلور پر کیا کچھ رکھا جائے گا، اور آگے کے پلاننگز کیا ہیں، گنبد کا کام چل رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی تمام آپ کو تفصیلات وقتاً فوقتاً اس ویب سائٹ کے ذریعے پتہ چلیں گے۔ گراؤنڈ فلور وضو خانہ اور اوپر کے ہاسٹل رومز، فرسٹ فلور پر جو ہاسٹل بننے جا رہا ہے، اس کا جو تخمینہ یعنی ایسٹیمیشن جو انجینئرز نے آج کی مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے جو دیا ہے وہ ہے 62,75,000 62,75,000 یہ 62,75,000 کا ایسٹیمیشن یہ آج کے ریٹ کے حساب سے انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ اب فنڈ ریزنگ کے نام پر اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے مدد کی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور کیا یہاں پر کام چل رہا ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ فراہم ہوتی رہیں گی۔ اور تعمیری کام کے لیے جزاک اللہ۔ اور پیمنٹ جو ہے گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم، آل ٹائپس آف کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈس، آل اوور انڈیا کے جتنے بھی بینکس ہیں ان تمام بینکس کے ذریعے سے جو ہے، اور ان کے جو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے یا آن لائن ٹرانزیکشنز جو منی ٹرانسفر کے آپشنز ہیں، گوگل پے، فون پے، جو بھی جس سے بھی آپ کنیکٹڈ ہیں، جس سے بھی آپ مرکز کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ لانچنگ ابھی عمل میں آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو لانچ کیا جائے گا آپ حضرات کی سہولت کے لیے۔ اور اب گراؤنڈ فلور وضو خانہ، کلاس رومز جو ہاسٹل کے بچوں کے رہائش کے لیے پہلی منزل میں جو بننے جا رہے ہیں، وہ جس کا ایسٹیمیشن آج کے ریٹ کے حساب سے 62,75,000 روپیز ہے، اس گول کو اچیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے اس مقصد کو، تو آپ جتنے حضرات اہل خیر حضرات ہیں، آپ جس طرح سے بھی اس تعمیری کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، اور حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کی اس یادگار کو جو دارالعلوم فیض رضا اور مدرسۃ البنات فاطمہ جان کے نام سے جو حضور شہباز دکن کے قائم کردہ یہ مدرسے ہیں لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، اس کے لیے آپ حضرات جس ممکن طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں آپ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کی آفیشیلی لانچنگ کی جا رہی ہے، اور اس ویب سائٹ کا جو ڈومین نیم ہے یعنی کہ جو ڈیٹیلز ہے وہ www.markaz-sunnat.com/donate یہ جو ہے لنک ہے، آپ اس پر کلک کریں گے
تو آپ اس ویب سائٹ میں جو ڈونیشن کے لیے بنائی گئی ہے اسپیشلی، اس میں آپ انٹر ہو جائیں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات سنت نہیں ادا کیے وہ سنت ادا